السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہوں آپ کی میزبان طبیبہ ندا صابر فرام لاہور، اس امید کے ساتھ کہ آپ سب لوگ خیریت کے ساتھ ہوں گے۔ آج میں حاضر ہوئی ہوں ایک نئے فروٹ کی افادیت کے بارے میں آپ لوگوں سے بات چیت کرنے کے لیے۔ تو آج ہم لوگ بات کریں گے پپیتے کے طبی خواص اور فوائد کے بارے میں۔ پپیتا جو ہے، جس کو پپایا بھی بولا جاتا ہے، یہ ایک کثیر الفوائد سبزی اور پھل ہے۔ یعنی کچے کو بطور سبزی استعمال کیا جاتا ہے اور پکے ہوئے پپیتے کو پھل کے طور پر جو ہے وہ کھایا جاتا ہے۔ مزاج کے اعتبار سے اگر آپ لوگ دیکھیں تو اس کا مزاج گرم تر ہے اور یہ قبض کشا ہوتا ہے اور ملین ہوتا ہے۔ جو آنتوں کی حرکات ہوتی ہیں اس کو یہ متوازن رکھتا ہے اور جسم سے زہریلے مادوں کو یعنی ٹاکسنز کو خارج کرتا ہے، اور یہ ہماری امیونٹی یعنی قوت مدافعت میں بھی اضافے کا باعث بنتا ہے، اور شوگر کے مریضوں کے لیے اللہ پاک کی نعمت عظمیٰ سے کم نہیں ہے۔ پپیتا چونکہ جوڑوں کے درد سے نجات کا قدرتی ذریعہ ہے اور یہ بدن سے زہریلے مادوں کو خارج کرتا ہے، اس لیے یورک ایسڈ، کولیسٹرول اور دیگر ٹاکسنز کا خاتمہ کرنے میں بھی یہ ہماری مدد کرتا ہے۔ پپیتا خون کی نالیوں کو نرم، لچکدار اور کشادہ رکھتا ہے۔ خون کے اندر کولیسٹرول جو ہے وہ اس کو بڑھنے نہیں دیتا بلکہ کنٹرول رکھتا ہے، اور یہ نظام قلب کو فرحت بخشتا ہے۔ بلڈ پریشر کو نارمل رکھتا ہے، خون کے بہاؤ کو بھی جو ہے یہ نارمل رکھتا ہے، جس کی وجہ سے بلڈ پریشر جو ہے وہ کنٹرول رہتا ہے، اور جسم کے اندر خون کے لوتھڑے جو ہیں اس کے بننے کے عمل کو بھی یہ روکتا ہے۔ اس کے علاوہ جسم میں غیر ضروری خون کو جمنے سے روک دیتا ہے۔ پپیتا جو ہے وہ جسم کے اندرونی اور بیرونی زخموں کے لیے شفا یابی کا کام کرتا ہے، اور خاص طور پر جو ٹی بی کے مریض ہوتے ہیں ان کے لیے بھی یہ ایک بہت ہی فائدہ مند جو ہے وہ پھل ہے۔ نظام انہضام کے لحاظ سے اگر ہم لوگ بات کریں تو یہ نظام انہضام کو درست رکھتا ہے۔ پپیتا کھانے سے آپ لوگوں کو بدہضمی اور سینے کی جلن سے نجات مل جاتی ہے، ہاضم ہوتا ہے اور بھوک بھی لگاتا ہے۔ اس کے علاوہ یہ کاسر ریا ہے، یعنی کہ یہ ریا کو توڑنے والا ہے، اور آپ کی جتنی بھی جملہ امراض ہیں جو کہ پیٹ سے ریلیٹڈ ہیں، اس میں پیٹ کی بیماریاں ہیں، السر ہے، آنتوں کی بیماری ہے، ان تمام تر قسم کی بیماریوں سے یہ آپ کو بہت زیادہ محفوظ رکھتا ہے، اور پیٹ کے کیڑوں کو بھی جو ہے یہ ہلاک کر دیتا ہے۔ اگر سبزی کے اعتبار سے جیسے میں نے بات کی تو سخت قسم کے گوشت کو جب گلانا ہو تو اس کے لیے جیسا عام طور پر خواتین جو ہے وہ کچے پپیتے کا استعمال جو ہیں وہ کرتی ہیں۔ اگر ہم لوگ بات کریں معدے کی سوزش اور اس کے علاوہ بواسیر وغیرہ کے اندر بھی اس کا استعمال جو ہے وہ فائدہ مند رہتا ہے۔ جگر اور آنتڑیوں کے لیے بھی یہ بے حد مفید چیز ہے۔ پپیتے کے جو ان سے بیج ہوتے ہیں یہ جگر کے لیے بہت فائدہ مند ہوتے ہیں۔ 5 سے 6 بیج جو ہیں وہ گرائنڈ کر کے لیمن کے رس کے اندر ملا کر 30 دن تک ان کو جو ہے وہ استعمال کیا جا سکتا ہے۔ اور پپیتے کے جو بیج ہوتے ہیں وہ کینسر کے خلیات اور ٹیومر کو بڑھنے سے بھی روکتے ہیں۔ اس کے علاوہ پروسٹیٹ کے کینسر سے بھی یہ بچاتے ہیں۔ اس کا باقاعدہ استعمال جو ہے وہ انسانوں میں ہونے والی قبض کو جو ہے وہ ٹھیک کر دیتا ہے، اور کھیل کے دوران میں لگنے والی جو بھی چوٹیں ہوتی ہیں، الرجی وغیرہ ہوتی ہے، ان سے بھی یہ محفوظ کرتا ہے۔ درد کم کرنے میں جو ہے اس میں بھی یہ معاون اور مددگار جو ہے وہ ثابت ہوتا ہے۔ خوبصورتی کے اعتبار سے اگر ہم لوگ بات کریں تو چہرے کی جتنی بھی چھائیاں ہوتی ہیں، داغ دھبے ہوتے ہیں، ان کے اوپر اگر آپ اس کا پیسٹ بنا کر ایز اے ماسک اس کو یوز کریں تو اس کے لگانے سے آپ کے چہرے کے داغ دھبے جو ہیں وہ ختم ہو جاتے ہیں، چہرہ نرم ملائم ہو جاتا ہے، اور اس کے نکھار میں بھی اضافہ ہوتا ہے، اور آپ کے چہروں کے دانوں کو بھی ختم کرتا ہے، اور جلد کو بہت سموتھ اور چمکدار جو ہے وہ بنا دیتا ہے، اور چھائیوں اور داغ دھبوں کو جو ہے یہ دور کر دیتا ہے۔ ٹھیک ہے جی، اور وقت سے پہلے آنے والا جو بڑھاپا ہوتا ہے اس کو بھی روکنے میں یہ مددگار ثابت ہوتا ہے۔ آپ لوگوں نے یہ بھی سنا ہوگا کہ پپیتا جو ہے وہ جلے ہوئے حصوں پر لگانے سے زخم جو ان سے ہوتے ہیں وہ جلد مندمل ہوتے ہیں، جلد بھر جاتے ہیں، اور
اس کے ساتھ ہی میں ایک امیزنگ ٹپ جو آپ لوگوں کو یہاں پہ بتاؤں کہ غیر ضروری بالوں کو ختم کرنے میں بھی جو ہے یہ ہماری مدد کرتا ہے. تقریباً ہاف ٹی اسپون کے قریب آپ ہلدی اور 1 چمچ جو ہے وہ پپیتے کے گودے کو ملا کر متاثرہ جگہ پر لگا لیں اور 15 منٹ کے بعد جو ہے وہ تقریباً آپ اپنے فیس کو واش کر لیں، فیس کو یا جس بھی حصے پر آپ اس کو اپلائی کریں. اور یہ عمل تقریباً آپ نے ہفتے میں 1 سے 2 بار جو ہے آپ لوگ کر سکتے ہیں. جیسا کہ آپ کو پتہ ہے ہلدی بھی جو ہے وہ اس کے بہت زیادہ امیزنگ رزلٹس آتے ہیں اسکن کے اوپر، تو یہ بھی آپ کے لیے بہت ایک بہترین ریمیڈی کے طور پر جو ہے یہ کام کرے گا. اور پپیتا جو ہے اگر آپ اس کو خالی پیٹ اس کا استعمال کرتے ہیں تو یہ آپ کے موٹاپے کو بھی دور کرنے کے لیے بہت ہی زیادہ معاون اور مددگار ثابت ہوتا ہے. تو اب میں آپ لوگوں کو بتاتی ہوں کہ پپیتا جو ہے وہ ڈفرینٹ ٹائپ کے فیورز اور خاص کر جو ہے وہ ڈینگی بخار کا ایک بہترین علاج ہے. پپیتے کے فوائد کے بارے میں تو جیسا میں نے آپ سب لوگوں کے ساتھ ذکر کر دیا، اس کے ساتھ ساتھ جو پپیتے کے پتے ہوتے ہیں اس کے اندر بھی بہت سے ضروری اجزاء پائے جاتے ہیں. پپیتے کے پتوں کے اندر ایسے کمپاؤنڈ پائے جاتے ہیں جن کی وجہ سے جسم کو اینٹی آکسیڈنٹس ملتے ہیں اور جسم کا جو سا مدافعاتی نظام ہے مضبوط ہوتا ہے اور یہ جسم سے گیس اور تیزابیت کا خاتمہ کرتے ہیں اور ہمارا جو نظام انہضام ہے یہ اس کو مضبوط بناتے ہیں. اگر آپ پپیتے کے پتوں کا جوس کم سے کم 1 ہفتے تک پیتے ہیں تو آپ کو اس کے شاندار فوائد جو ہیں وہ حاصل ہوتے ہیں. جیسا کہ آپ لوگوں نے سنا ہوگا ڈینگی بخار کے لیے اس کے پتوں کا جو جوس ہوتا ہے وہ کتنا مفید ہوتا ہے. یہ پینے سے خون کے پلیٹلیٹس میں جو ہے وہ اضافہ ہوتا ہے اور خون کے سرخ اور سفید خلیوں کے درمیان میں توازن پیدا ہو جاتا ہے، اس سے جسم صحت مند رہتا ہے. اس کے پتوں کے جوس سے خون میں شوگر کا لیول بھی کم ہوتا ہے اور شوگر کے مرض کا بھی اس سے خاتمہ ہوتا ہے. اس کے علاوہ جگر کی چربی اور گردوں کی بیماری بھی جو ہے وہ اس سے ختم ہوتی ہے. اور پپیتے کے پتوں کے جوس میں یہ خاصیت ہوتی ہے کہ یہ جگر کو بھی صاف کرتا ہے اور انسان یرقان جیسے مرض سے بھی محفوظ رہتا ہے. اور آپ پپیتے کے پتوں کا جوس پینے کے بعد 12 گھنٹوں کے اندر میں اگر آپ لوگ نوٹ کر لیں تو خون میں جو پلیٹلیٹس کی تعداد ہے وہ 6000 سے 2 لاکھ تک جو ہے وہ بڑھ جاتی ہے. تو اس اعتبار سے یہ ڈینگی وائرس جو بخار ہے اس کا ایک قدرتی علاج ہے اور یہ بہت مجرب چیز ہے کہ پپیتے کے پتوں کا جوس آدھا کپ آپ نے مریض کو پلانا ہے اور اس کے تقریباً فوراً بعد ہی سیب کا جو خالص جوس ہے وہ نکال کر اس کے اندر ہاف لیمن ایڈ کر کے آپ نے پیشنٹ کو پلا دینا ہے. تو 3 دن صبح اور شام جو ہے وہ آپ لوگ اس کا استعمال جو ہے وہ کر سکتے ہیں. پپیتے کے گودے اور اس کے پتوں کے فوائد کے ساتھ ساتھ جو اس کے بیج ہوتے ہیں اس کے اندر بھی بے شمار فوائد پائے جاتے ہیں. یہ آپ کی خوراک کی نالی سے لے کر چھوٹی آنت تک تمام تر نظام ہاضمہ کے جتنے بھی حصے ہیں ہر حصے کے لیے یہ بہت ہی زیادہ جو ہے وہ فائدہ مند ہے. اور جگر کے لیے بھی ایک بہترین چیز ہے. جگر کا سکڑ جانا یا سرہوٹک لیور جو ایک مرض ہوتا ہے اس کے اندر بھی اگر اس کا استعمال کروایا جائے اس کے بیجوں کا تو بہت اچھے رزلٹس جو ہیں اس کے اوپر ملتے ہیں. اس کے بیجوں کو استعمال کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ آپ ان کو ڈرائی کر کے اس کو شہد کے اندر مکس کر کے اس کو ایزیلی جو ہے وہ استعمال کر سکتے ہیں. یہ آپ کو ڈائجسٹو سسٹم سے متعلق تمام تر امراض کے اندر فائدہ دیں گے، بلڈ پریشر کے اندر جو ہے وہ فائدہ دیں گے. اس کے علاوہ جو ہیں وہ لیور کے امراض کے اندر یعنی جگر کے امراض کے اندر فائدہ دیں گے، گردوں کے امراض کے اندر جو ہیں یہ آپ کو بہت زیادہ فائدہ دیں گے. تو امید کرتی ہوں کہ یہ ویڈیو دیکھ لینے کے بعد آپ لوگ اس کے بیج کو بھی جو ہے وہ ڈسٹ بن میں نہیں ڈالیں گے بلکہ اس کو ضرور استعمال میں لے کر آئیں گے. اور اپنی دعاؤں میں مجھے یاد رکھیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.